لیکن اس کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ اب اس سے زیادہ اور کیا گارنٹی چاہیے مسلمانوں کو؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، دین اسلام کی بنیاد جن عقائد و اعمال پر ہے ان میں سے ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ جس طرح مسلمانوں پر نماز فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، اسی طرح صاحب نصاب پر سال گزر جانے پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد دوسرا رکن نماز کو قرار دیا ہے، اور نماز کے بعد مذہب اسلام میں تیسرا درجہ وہ زکوٰۃ کا ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات سے زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہے، اس لیے جو بندہ نماز کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے الفاظ استعمال کیے کہ نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، اور قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فرضیت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ ایک مقام پر ایمان والوں کی اور مسلمانوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ ایمان والے مسلمان وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اصلی مسلمان وہ ہے جو نماز کی بھی پابندی کرتا ہے اور زکوٰۃ کی بھی پابندی کرتا ہے، اور جو بندہ نہ نماز پڑھتا ہو، نہ زکوٰۃ دیتا ہو، نہ اس کا روزے کا اہتمام ہو، تو وہ بندہ اپنے آپ کو اصلی مسلمان کہے یہ اس کا حق نہیں ہے، وہ کامل مسلمان نہیں ہے، صرف نام کا مسلمان۔ اور خود قرآن کریم میں نماز چھوڑنے اور زکوٰۃ نہ دینے کو کافروں کا اور مشرکوں کا عمل بتلایا ہے۔ آپ کی مسجد کے دروازے پر جو آیت لکھی ہوئی ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ بنو، یہ آپ کے مسجد کے دروازے پر لکھی ہوئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، اور اگر نماز کو چھوڑ دو گے تو پھر یہ عمل مشرکوں والا عمل ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فصلت میں فرماتے ہیں زکوٰۃ کے سلسلے میں کہ ہلاکت اور بربادی ہو، اور ان لوگوں کا انجام بہت برا ہونے والا ہے جو مشرک ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو جس طرح نماز چھوڑنے کو کافروں کا عمل بتایا گیا، اسی طرح اس سورہ فصلت کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے کو بھی مشرکوں والا عمل بتلایا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے
کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا جب اقرار کر لیا ہے تو اب نماز کی بھی پابندی کریں اور سال گزرنے پر جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام زکوٰۃ نہ دینے پر وعید بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو اے نبی آپ دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ بشارت خوشخبری کسی اچھے کام پر دی جاتی ہے، لیکن ان لوگوں کو مزید تکلیف دینے کے لیے اور ذہنی اذیت پہنچانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو عذاب کی خوشخبری دے دیجیے تاکہ انہیں ذہنی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے بھی اذیت ہو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے جمع کیے ہوئے مال کو آگ میں تپایا جائے گا، جس کی تفصیل رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی کہ تختیاں ہوں گی سونے چاندی کی، جو مال جمع کیا ہے اس کی تختیاں ہوں گی آگ کی۔ اب ظاہر سی بات ہے آگ کو آگ میں تپانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بندے کو عذاب دینے کے لیے وہ آگ کی تختیاں بھی کافی تھی، لیکن وہ آگ کی تختیاں ہیں، اس کے باوجود ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور جب وہ خوب شعلہ بن جائیں گی تو پھر زکوٰۃ نہ دینے والے کی پیشانی پر داغ لگائے جائیں گے، پہلوؤں کو داغا جائے گا اور اس کی پیٹھ پر داغ لگائے جائیں گے۔ اب آپ تصور کریں کہ قیامت کا دن وہ 50,000 سال کا ہوگا، 50,000 سنہ، اور اس 50,000 والے سن میں پوری مدت اس انسان کے ساتھ یہی معاملہ اور برتاؤ ہوتا رہے گا کہ بار بار ان تختیوں کو آگ میں تپایا جائے گا اور اس کی پیشانی، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور پھر اس انسان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ یہ ہے تمہارا وہ خزانہ جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، لہذا آج اس کا ذائقہ اور مزہ چکھتے رہو۔ ظاہر سی بات ہے کوئی انسان تحمل نہیں کر سکتا، یہ دنیا کی جو معمولی سی آگ ہے، بلکہ آگ نہیں، اب گرمیوں میں جو دھوپ کی شدت ہوتی ہے وہ برداشت نہیں ہوتی، اور جہنم کی آگ جو اس دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، اس کو انسان کس طرح برداشت کر پائے گا؟ اسی لیے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ جب سال گزر جائے تو اپنے مال کی مکمل زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ مال جمع کرتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کا یہ مال ایک سانپ کی شکل میں تبدیل ہوگا، اور وہ سانپ ایسا ہوگا اس پر بال بھی نہیں ہوں گے اور اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، اور شدت کے ساتھ وہ انسان کی باچوں کو کاٹ رہا ہوگا، اس کا توق بنا کر ڈالا جائے گا اور وہ انسان کی باچیں پکڑے گا اور اس کو چیر رہا ہوگا، اور یہی سلسلہ عذاب کا بندے پر جاری رہے گا جو لوگ مال حاصل ہونے کے باوجود، صاحب نصاب اور مالدار ہونے کے باوجود اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کہ وہ جہنم کے اندر موجود ہیں، ان کی شرمگاہوں پر آگے پیچھے چیتڑے لپٹے ہوئے ہیں، اور وہ جہنم کے کانٹوں والے درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں، اسی لیے کہ دنیا میں ان لوگوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ یہ اذیت ناک والا عذاب ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔
بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی روایات میں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی آیات میں زکوٰۃ نہ دینے پر بڑی بڑی وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، یہاں بھی مال کو جمع کرنے پر ہلاکت کی وعید سنائی گئی ہے، اور یہ مال جمع کرنا اس وقت وعید کا اور عذاب کا سبب بنے گا جب اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ اور اگر مال جمع کیا ہے، بہت سا مال ہے، اور برابر اس کی زکوٰۃ دی جا رہی ہے، پھر وہ مال خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ مال کے شر اور مال کی برائی کو دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اگر مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو برائی اور شر مال کے اندر رہتا ہے، اور پھر گھر میں استعمال جو کیا جاتا ہے وہ حرام مال استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں دوسروں کا حق تھا جو ادا نہیں کیا گیا۔ اس لیے مال کی برائی کو اور اس کے شر کو دور کرنے کا راستہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کو قرار دیا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اپنے مال کے حق کو ادا کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو مال کا حق ہے اس بندے پر، وہ اس کا حق بھی ادا نہیں کر پاتا۔ بہرحال زکوٰۃ یہ غریب مسلمان بھائیوں کے لیے ہمدردی اور ان کی خدمت بھی ہے، اور جو بندے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں غریبوں کو ان لوگوں سے حسد بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مالوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ غریبوں کا حق رکھا ہے، وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں، مانگتے ہیں مستحق، اور وہ لوگ جو محروم ہیں یعنی سوال بھی نہیں کرتے، ان تمام کا مسلمانوں کے مالوں میں حق ہے جو مسلمان مالدار اور صاحب نصاب ہے۔ جس طرح آیات و روایات میں زکوٰۃ نہ دینے پر وعیدیں اور عذاب کی دھمکیاں دی گئی ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو اس کے اجر و ثواب کی خوشخبریاں بھی سنائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں اس دانے کی طرح ہے جو زمین میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس ایک دانے سے 7 بالیں لگتی ہیں، اور ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو اس طرح ایک بال سے بندے کو 100 دانے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر آگے فرما واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس بندے کے چاہیں گے اور زیادہ ثواب میں اضافہ فرما دیں گے۔ اللہ کو روکنے والا کون ہے؟ وہ کسی انسان کو کتنا بھی دے دے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اس کے سامنے کسی کو لب ہلانے کی اور جنبش کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں اور مال خرچ کرنے کے بعد وہ احسان بھی نہیں جتاتے، جن کو دیا ہے انہیں تکلیف بھی نہیں دیتے، تو ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا ثواب ہے، اور لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ جب انہوں نے مال کی زکوٰۃ ادا کی ہے، کوئی چوری نہیں کی، تو انہیں خوف بھی نہیں ہوگا۔ خوف اسی انسان کو ہوتا ہے جو مجرم ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے پر 700 گنا اور اس سے زیادہ ثواب کا وعدہ کیا گیا، اسی طرح اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا، اور خوف اور غم سے نجات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
اگر بغیر قسم کے اللہ کے نبی کوئی بات فرما دے تو مسلمان کے لیے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز سے زیادہ یقین ضروری ہے۔ ہمارے کانوں سے سنی ہوئی بات وہ جھوٹی ہو سکتی ہے، دیکھی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کوئی بھی بات فرما دیں، مسلمان کے لیے ایمان ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ اب اس سے زیادہ اور کیا گارنٹی چاہیے مسلمانوں کو؟ بہت سے سمجھتے ہیں کہ 40,000 ہیں، 1,000 ہم نے زکوٰۃ کے ادا کرے تو 39 ہو جائیں گے۔ وہ ہماری گنتی میں ہمیں کم نظر آ رہے ہیں، لیکن جو 5,000 یا 10,000 کی آفت آنے والی تھی اس مال پر، اللہ تعالیٰ 1,000 کی وجہ سے اسے ٹال دیتے ہیں۔ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، وہ تکوینی نظام ہے ذات خداوندی کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کی وجہ سے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں؟ لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کے معنی ہے بڑھنا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ بندہ پچھلے سال جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اگلا سال آتا ہے اسے اور زیادہ ادا کرنا پڑتی ہے، اس لیے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جو اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، انہیں اس بات کا کبھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ ہر سال اپنے مالوں کی زکوٰۃ زیادہ ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ کی وجہ سے ان کے مالوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گارنٹی ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے اور بندہ غریب اور مفلس نہیں ہوتا۔ اب زکوٰۃ کتنے مال پر واجب ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے۔ ایک تو بندے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ غیر مسلم ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اپنے مال کی، پھر بعد میں مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے کفر کی حالت میں ادا کی گئی زکوٰۃ کا کوئی اعتبار نہیں ہو۔ مسلمان ہونے کے بعد اسے دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ تو بندہ مسلمان ہو تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ دوسرے، مسلمان کے ساتھ ساتھ بندہ بالغ ہو۔ نابالغ اگر مالدار ہے تو اس کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بہت سے نابالغ ہوتے ہیں جو مالدار بھی ہوتے ہیں، مثلا باپ اتنی دولت چھوڑ کر چلا گیا کہ اس سے حصے میں لاکھوں آ رہے ہیں، اب وہ نابالغ بھی ہے اور مالدار بھی ہے، لیکن اس نابالغ کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح بندے کا عاقل ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی پاگل دیوانہ ہے، مجنون ہے، تو مالدار ہونے کے باوجود اس کے مال کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، وہ ادا نہیں کرے گا، نہ اس پر نماز ہے اور نہ اس پر زکوٰۃ ہے، اسی لیے کہ اس کے اندر عقل ہی نہیں ہے۔ تو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب اس انسان کو کہا جاتا ہے جس کے پاس شروع سال سے اور اخیر سال تک صاحب نصاب کا مال اس کے پاس موجود رہا ہو، اور وہ چاندی کے اعتبار سے 612 گرام 35 ملی گرام ہے، 42,000 کچھ روپے بنتے ہیں آج کے قیمت کے اعتبار سے، 42,500 600 700 وہ روزانہ بدلتے رہتے ہیں۔ پہلے 710 کا تھا، شاید کچھ کم یا زیادہ ہو گئے ہوں۔ اور اگر اتنی چاندی کسی کے پاس نہیں ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا سونا ہے، کچھ مال تجارت ہے، کچھ نقد ہے، یہ سارا سامان ایک جگہ جمع کر لیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ 42,000 کی قیمت کو پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ اگر تمام مال جو تجارت کا ہے، چاہے وہ مال تیار ہو یا کچا مال ہو، فیکٹری کے اندر تمام پر جو بھی بیچنا
اور خریدنا ایک الگ ہوتا ہے۔ بہت سا مال انسان کے پاس وہ ہوتا ہے جو اس کا اپنا ہے، ذاتی استعمال کا۔ مثلا اس کے پاس بائک ہے، گاڑی ہے، وہ اس کے استعمال کی ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چاہے وہ موٹر سائیکل ہو، چاہے اس کے پاس کار ہو، اور چاہے کسی کے پاس ہیلی کاپٹر ہو۔ جو استعمال کی چیز ہے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ فیکٹری ہے، اس پر مشینیں لگی ہوئی ہیں، اس بندے پر ان مشینوں کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو فیکٹری میں مال ہوگا تجارت کا، چاہے وہ پکا ہو یا کچا، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو تمام مال، سونا، چاندی، نقد، مال تجارت اکٹھا کر کے دیکھا جائے، اگر وہ 612 گرام 35 ملی گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو بندے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب سال گزرنا کسے کہا جاتا ہے؟ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ہر مال پر سال گزرنا ضروری ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے رمضان کو 612 گرام 35 ملی گرام چاندی کی مالیت کا وہ مالک تھا، پھر ایک سال گزرنے کے بعد جب پہلی تاریخ آئی رمضان کی، اس کے پاس اب بھی اتنا مال ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو اس بندے پر سال گزرنا قرار پائے گا اور وہ بندہ صاحب نصاب ہوگا اور 40واں حصہ اپنے مال کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ اب درمیان سال میں اس کے مال میں کمی یا زیادتی ہوتی رہی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مثلا 42,000 سے 6 مہینے کے بعد 30,000 رہ گئے، یا 6 مہینے کے بعد 60-70,000 1 لاکھ ہو گئے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پچھلے سال پہلے رمضان کو بھی وہ 42,000 کی مالیت کا مالک تھا، اور اگلا سال جب پہلا رمضان آیا تو پہلی تاریخ کو اتنی مالیت ہے، اس سے زیادہ کا وہ مالک ہے، تب بھی وہ انسان صاحب نصاب شمار ہوگا، اور جتنا اس کا مال ہوگا اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کرنا واجب ہوگا۔ مثلا 40,000 پر 1,000، 1 لاکھ پر 2,500 روپے، کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے، یہ دیا ہوا مال اللہ ہی کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، اور اللہ نے ہم سے بیٹوں کی قربانی نہیں بلکہ مال کی قربانی مانگی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر ڈالو۔ اسی لیے جن لوگوں کے پاس اتنی مالیت ہے، پچھلے سال بھی تھی رمضان میں اور آج بھی ہے، جو 612 گرام 35 ملی گرام چاندی کے بقدر ہو جاتی ہے، تو اپنے مال کا حساب لگائیں اور 40واں حصہ اس مال کا ادا کریں۔ باقی تفصیلات کہاں دینا ہے، کس طرح دینا ہے، وہ انشاءاللہ عرض کر دیا جائے گا۔